شام کو تھک ہار کے عمر وغیرہ ہاسٹل پہنچے تو ہاسٹل کے دروازے پر ایک لڑکا عزیر کو دیکھ کر بولا، عزیر بھائی، آج کل آپ نظر ہی نہیں آتے، اور جب نظر آتے بھی ہیں تو عمر اور رضوان کے ساتھ۔ خیر تو ہے، کیا جادو کر دیا ہے ان لوگوں نے آپ پر؟ عزیر نے عمر اور رضوان سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ جاؤ، میں طلحہ سے بات کر لوں۔ رضوان نے کمرے میں پہنچ کر کہا، تمہیں طلحہ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ عزیر بھائی کی جان جس طوطے میں ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے۔ عمر بولا، ہاں دیکھتا نہیں اسلام آباد کی ساری لڑکیاں تجھے اپنا مرشد مانتی ہیں، ہمارے قبضے میں ہے کا کچھ لگتا۔ رضوان بولا، بچو چیلنج نہ کر مجھے، میرے پاس 2 مہرے ہیں اور میری ڈائریکشن پہ وہ دونوں مل کر ایسا گیم چلا سکتی ہیں کہ عزیر بھائی پھر تنہا تنہا سے ہو جائیں گے۔ عمر بولا، بھائی نہ تو میں تجھے چیلنج کر رہا ہوں اور نہ ہی میں تجھے روک رہا ہوں۔ روک اس لیے نہیں رہا کہ نور سے دوستی کر کے وہ کون سا کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے چیلنج اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ عزیر کے خلاف سازش ہوگی، اور میں کسی کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ رضوان بولا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ تمہاری اور عبیرہ کی دوستی جائز ہے اور ہماری دوستیاں ناجائز؟ یہ تو وہی بات ہوئی، ہمارا کتا کتا، تمہارا کتا ٹومی۔ عمر نے کہا، میں اپنے اور عبیرہ کے رشتے کو کسی طور پہ بھی جائز نہیں کہہ رہا، لیکن خدا گواہ ہے کہ ہم نے نہ تو کبھی خدا کی حد کو پار کیا اور نہ ہی کبھی پار کریں گے، اور میرے US سے واپس آتے ہی میں اس کے ابو سے بات کروں گا اور تمہارا یہ اعتراض ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ اور مسکراتے ہوئے کہا، اور خدا کے لیے اپنی دوستی کا اور ہماری دوستی کا کمپیریزن مت کرو، یہ میرے اور عبیرہ کے رشتے کی توہین ہے۔ تمہاری دوستی کی تو بنیاد ہی گندگی کے ڈھیر پہ رکھی گئی ہے۔ رضوان نے کہا، یہ جو تم مذہبی لوگ ہو نا، ان سے مجھے یہی گلہ ہے کہ اپنے فائدے کے لیے اسلام کے اصولوں کو موڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ سود کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں۔ تم نے بھی بالکل وہی کام کیا، تم نے عبیرہ کا پردہ کرا دیا تاکہ تم اپنے اور اس کے ملنے کو جائز قرار دینے کے لیے یہ آرگومنٹ پیش کر سکو کہ وہ تو سر سے پاؤں تک پردے میں لپٹی ہوتی ہے، لیکن کیا تم یہ بھول گئے کہ 2 نامحرموں کا تنہائی میں ملنا ہی سرے سے ناجائز ہے، بھلے ہی وہ ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں؟ عمر نے کہا، ہمارا ملنا غلط ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور صحیح حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر 2 نامحرم تنہائی میں بیٹھے ہوں تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہے، یعنی آج نہیں تو کل وہ انہیں بہکا دے گا۔ رضوان بولا، پھر تجھ میں اور ہم میں فرق ہی کیا ہے؟ تم بھی ایک نامحرم سے تنہائی میں ملتے ہو اور ہم بھی۔ عمر بولا، فرق صرف نیت کا ہے، نہ تو ملنے کے پیچھے ہماری خراب نیت ہوتی ہے اور نہ ہی ہمارے ریلیشن شپ کی بنیاد صرف ٹائم پاس ہے۔ رضوان بولا، واہ بدکار شریف صاحب واہ، یعنی تو اب ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ عمر بولا، تو مجھے چاہے جتنا جھٹلا لے، تجھے خود بھی پتہ ہے کہ میں نے بالکل صحیح کہا ہے، تو میرا تجھ سے بحث کرنا فضول ہے۔ اور یہ بدکار شریف کیا ہوتا ہے؟ رضوان بولا، بھائی یہ نام تیرے قول و فعل کو دیکھتے ہوئے میں نے رکھا ہے اور بالکل فٹ آتا ہے تجھ پہ۔ عمر بولا، نام چاہے تو نے جتنے رکھنے ہیں رکھ لے، لیکن تو بس ایک دن شرافت کی ایکٹنگ کر کے دکھا دے تو میں تجھے مرشد مان لوں گا۔ رضوان بولا، نہ بھائی، ہم سے منافقت نہیں ہوگی، ہم تو جو اندر سے ہیں وہی باہر سے، اور آج تو نے اپنی حقیقت بتا ہی دی ہے کہ تو بس شرافت کی ایکٹنگ کرتا ہے۔ عمر بولا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے تو تجھے کہا ہے کہ تو ایک دن کے لیے شرافت کی ایکٹنگ ہی کر لے، تجھے لگ پتہ جائے گا۔ شریفوں پہ انگلیاں اٹھانا آسان ہے لیکن ان جیسا بن کے دکھانا مشکل۔ رضوان بولا، اچھا تو فریش ہو لے، کھانا کھانے کے لیے چلتے ہیں، باقی باتیں واپس آ کر کریں گے۔ اس کے بعد باقی سارا ہفتہ بنا کسی قابل ذکر واقعہ کے گزر گیا۔ جمعہ کے روز سعید صاحب اور مسز سعید جب سونے کے لیے اپنے روم میں آئے تو سعید صاحب نے مسز سعید سے کہا، آج IG صاحب کی کال آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ عمر کسی لڑکی سے ملنے قائد اعظم یونیورسٹی جاتا ہے، اور IG صاحب بتا رہے تھے کہ ان کا شک ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ مسز سعید بولی، کسی سے ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، وہ صرف دوست بھی تو ہو سکتے ہیں یا ریلیٹیوز ہوں۔ کیا انہوں نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس کی بنا پہ وہ کہہ سکیں کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں؟
سعید صاحب بولے حاجی صاحب سے یہی بات میں نے بھی کی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ لڑکی کا بھی ہم نے پتہ کروایا ہے، وہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہے اور ان کا آپس میں دور دور تک کوئی رشتہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید صرف دوست ہوں، یا کیا پتہ کہ دوست ہی نہ ہوں، جسٹ عارضی رشتہ ہو، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو یوز کر رہا ہو، اسی طرح جس طرح آج کل باقی تمام لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں چل رہی ہیں۔ لیکن کئی دن کی آبزرویشن کے بعد یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان میں سے کوئی کسی کو کم از کم جنسی طور پہ استعمال نہیں کر رہا، کیونکہ دونوں شام کے بعد تنہائی میں ملنے کے باوجود ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملاتے اور ایک دوسرے سے اتنے فاصلے پہ بیٹھتے ہیں جتنا کہ ایک شریف لڑکی لڑکا کو آپس میں فاصلہ رکھنا چاہیے۔ مزید یہ کہ عمر کی اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے دوستی نہیں، اور نہ ہی اس لڑکی کی کسی اور لڑکے سے دوستی ہے، ان کی صرف آپس میں ہی دوستی ہے۔ تو اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیس صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ورنہ دونوں مخالف جنس سے دوستی کے قائل نہیں۔ مسز سعید بولی اگر واقعی وہ لڑکا اتنا ہی شریف ہے تو میرے دل میں اس کی عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بالکل ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں ہوں، اسے تو ہم اپنے گھر بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا نہ تو کوئی آگے ہے نہ ہی پیچھے، اور تعلق بھی اچھے خاندان سے رکھتا ہے۔ سعید صاحب بولے بیگم آپ نے شاید توجہ نہیں دی، وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے، اور ہماری بیٹی بھی کئی بار کہہ چکی ہے کہ وہ عمر کو پہلے نہیں جانتی تھی، اس کی عمر سے پہلی بار ملاقات اس بارش والی رات ہی ہوئی تھی۔ تب ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید چھپا رہی ہو، لیکن اب تو بات مکمل طور پہ صاف ہو چکی ہے۔ مسز سعید بولی یہ تو آج کے بچے ہیں، انہیں کیا پتہ پیار محبت کا، آج جس کے پیار میں دیوانے ہوتے ہیں کل اس کی کسی چھوٹی سی بات پہ اس سے متنفر بھی ہو جاتے ہیں۔ عمر کو ہمارے ساتھ جانے دیں، میں وہاں اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کروں گی کہ اسے اس لڑکی سے کتنا لگاؤ ہے۔ سعید صاحب بولے ابھی تو اس کا ویزا کا پروسیس چل رہا ہے، نیکسٹ ویک ہی وہ آپ کے پاس جا سکے گا۔ مسز سعید بولی 3 ہفتے تو پھر بھی ہوں گے، اور اگر مجھے کوئی پروگریس دکھی تو ہم اپنا ٹور ایکسٹینڈ کر لیں گے۔ سعید صاحب بولے چلیں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے، ابھی تو مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، لائٹس آف کر دیں۔ عمر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو عبیرہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے، جن میں رات کو بات نہ کرنے کا شکوہ اور صبح اکٹھے ناشتہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوا تھا۔ عمر نے جواباً عبیرہ کو میسیج کیا کہ میں جلدی وہاں پہنچ جاؤں گا، اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل دیا۔ جاتے جاتے عمر نے حسب عادت رضوان کو بھی نماز کے لیے جگایا، لیکن اس نے بھی حسب عادت نیند کا بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ نماز پڑھ کے واپس آیا تو عبیرہ کی کال آ رہی تھی۔ عمر نے کال ریسیو کی تو عبیرہ نے کہا آپ کیجول ڈریس میں آئیے گا، آج ہم اکیلے ہی ہائیک پہ جائیں گے، اور ناشتہ میں لے آؤں گی، آپ ہاسٹل کے مین گیٹ پہ آئیے گا۔ عمر نے کہا کیا آپ اور میں اکیلے جائیں گے؟ جی اکیلے ہی جائیں گے، آپ کا کوئی پتہ نہیں کہ آپ کس دن چلے جائیں، اس لیے میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا میرے سوا کوئی نہیں، لیکن اتنا کافی نہیں، میں آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے آپ کے بارے میں اپنے ابو کو بتانا ہوگا۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر تک وہاں پہنچ جاؤں گا اور آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ کال منقطع کرنے کے بعد عمر نے اپنا ٹریک سوٹ پہنا اور بیک پیک میں پانی کی بوتل اور 2 چادریں طے کر کے رکھیں اور یونیورسٹی جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں اپنے پسندیدہ ہوٹل سے پانی کی بوتل میں چائے پیک کروائی اور کچھ ڈسپوزیبل کپس لیے۔ عمر یونیورسٹی پہنچا اور عبیرہ کو کال ملائی۔ عبیرہ نے کال ریسیو کرنے کی بجائے ہاسٹل گیٹ سے باہر آ گئی۔ عمر نے کہا جیسے آپ بے دھڑک ہو کر یونیورسٹی ہاسٹل میں آتی جاتی ہیں، اس سے لگتا نہیں کہ آپ ایلیگل رہ رہی ہیں۔ عبیرہ نے کہا عمر صاحب نورالعین یونیورسٹی کی پولیٹکس میں ایکٹیو ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ونگ کی جنرل سیکرٹری ہے، اس وجہ سے مجھے کوئی نہیں روکتا، ورنہ گیسٹ رکھنا بھی یہاں پہ بہت مشکل ہے، پر ڈے ایک تو چارجز بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ زیادہ دن ٹھہرنے بھی نہیں دیتے۔ عمر نے کہا واہ، نورالعین سے میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ عبیرہ بولی
وہ اس لیے کہ آپ اسے ابھی جانتے ہی نہیں، اصل میں آپ کا اس سے کوئی خاص انٹریکشن ہوا ہی نہیں۔ جب بھی موقع ملا تو میں آپ کو لے کر الگ ہو گئی۔ شاید رضوان اور عزیر بھائی جانتے ہوں۔ عمر نے کہا، عزیر کو پتہ ہوتا تو ساری دنیا کو بتاتا، وہ پہلے ہی بہت زیادہ امپریس ہے، یہ بات اسے پتہ چلی تو جانے کیا کرے گا۔ عبیرہ بولی، عزیر بھائی بہت سادہ انسان ہے۔ عمر بولا، عزیر کے سادہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں رضوان بھائی کا رنگ ان پہ نہ چڑھ جائے۔ عبیرہ بولی، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، کوئی کسی کے رنگ میں نہیں رنگتا، اگر ایسا ہوتا تو رضوان بھائی پہ آپ کا رنگ ضرور چڑھتا۔ عمر نے کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اب ہم جا کہاں رہے ہیں؟ عبیرہ بولی، میں نے سنا ہے کہ یونیورسٹی سے فیصل مسجد تک ٹریک ہے، اسی ٹریک کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ عمر بولا، تو فیصل مسجد جانے کا پلان ہے؟ عبیرہ بولے، نہیں، اتنی دور جانے کی ہمت نہیں، بس ہم مرگلہ ہلز کی ٹاپ پر جانے کی کوشش کریں گے، اگر اوپر تک جانے کا راستہ ہوا تو۔ میں نے سنا تو یہی ہے کہ ٹاپ تک راستہ بالکل صاف ہے۔ عمر بولا، تو ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ ہائیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، اگر زیادہ تھک گئے تو آرام کر لیں گے اور ناشتہ بھی کر لیں گے، اور اگر نہ تھکے تو دوپہر تک ہائیک جاری رکھیں گے۔ ویسے مجھے لگ نہیں رہا کہ اوپر تک راستہ جاتا ہوگا، تا حد نگاہ کانٹوں کی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ عبیرہ بولی، جہاں تک آسانی سے جا سکے جائیں گے، ہمیں کون سا کوئی ڈیر پورا کرنا ہے کہ ہر حال میں ٹاپ تک جانا ہے۔ کوئی 1 گھنٹہ اوپر چڑھنے کے بعد عبیرہ نے کہا، میں تو تھک گئی ہوں، کیا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ نہ جائیں؟ عمر نے ہنستے ہوئے کہا، پہاڑی بکری کی طرح بھاگتی ہوئی چڑھ رہی ہو اور کہتی ہو کہ تھک گئی ہوں۔ عبیرہ بولی، نہیں، سچی میں تھک گئی ہوں۔ عمر بولا، اچھا ٹھیک ہے، پھر کوئی بیٹھنے کی قابل جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ تھوڑی دیر مزید چلنے کے بعد انہیں ایک کھلی جگہ مل گئی جو کہ چبوتری کی طرح بنی ہوئی تھی۔ عمر نے کہا، لگتا ہے یہاں چرواہے دن کے وقت آرام کرتے ہیں۔ عبیرہ نے کہا، لگ تو ایسا ہی رہا ہے، لیکن اللہ کرے آج کوئی اس طرف نہ آئے۔ عمر نے اپنے بیگ سے بیڈ شیٹ نکال لی اور بچھاتے ہوئے کہا، اگر کوئی چرواہا ادھر آ بھی گیا تو کترا کے نکل جائے گا، یہ کون سی اس کی ملکیت ہے کہ وہ ہم سے کچھ کہہ سکے۔ دونوں چادر پہ بیٹھ گئے اور عبیرہ نے اپنے بیگ سے آلو کے پراٹھے اور آملیٹ نکالے اور پانی کی بوتل عمر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ ہاتھ دھو لیں۔ عمر نے چولہے میں تھوڑا سا پانی لیا اور اس سے ہاتھ دھوئے اور پھر پانی عبیرہ کو واپس کر دیا۔ عبیرہ نے بھی اسی طرح تھوڑے سے پانی سے ہاتھ دھو لیے اور کھانا کھانے لگ گئے۔ عبیرہ نے پوچھا، اب آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، کیا ہوا تھا، کیوں آپ نے کہا تھا کہ میرے سوا آپ کا کوئی نہیں اس دنیا میں؟ عمر نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی جس میں وہ چائے پیک کروا کے لایا تھا اور ڈسپوزیبل کپس میں ڈالتے ہوئے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن آپ پہلے ناشتہ کر لیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میری کہانی سنتے ہوئے آپ کا کھانے کے لیے دل نہیں کرے گا۔ عبیرہ عمر کے الفاظ سے زیادہ اس کی آواز میں بھرے درد کو محسوس کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ جب دونوں ناشتہ کر چکے تو عمر نے اسے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ ماہین اور اس کے پیرنٹس سارا کے گھر پہ جمع تھے اور وہ سب ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سعید صاحب ماہین کے ابو سے مخاطب ہو کر بولے، مکرم بھائی، آپ اور بھابھی تکلیف نہ کریں، مجھے تو ان کو چھوڑنے ایئرپورٹ جانا ہی ہے، تو آپ دونوں کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ ماہین نے بھی اپنے امی ابو سے یہی بات کی کہ آپ لوگ خام خواہ میں تکلیف نہ کریں، میں سعید انکل وغیرہ کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ پھر جب سب گاڑی میں بیٹھ گئے تو سعید صاحب نے سب سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب لوگ اپنے پاسپورٹ اور ٹکٹس ایک بار پھر چیک کر لیں۔ سارا بولی، ابو کئی بار تو چیک کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے دوبارہ چیک کر لیتی ہوں۔ اس نے اپنے بیگ کی زپ کھولی اور دوبارہ چیک کیا اور ابو کو دکھاتے ہوئے کہا، آپ خود بھی دیکھ لیں، میرے پاس ہی ہیں۔ ماہین بیٹا، تم بھی اپنے ڈاکومنٹس چیک کر لو۔ جی انکل، میں چیک کر چکی ہوں۔ اور پھر سب ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں سعید صاحب نے کہا، سارا، ماہین، آپ دونوں نے اس بار خوب انجوائے کرنا ہے، پھر پتہ نہیں آپ دونوں کو اس طرح موقع ملے یا نہ ملے۔ ماہین نے کہا، انکل میں تو بہت پر امید ہوں
کہ اب ہم پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ سعید صاحب نے کہا، بیٹی اللہ کرے آپ کی امیدیں پوری ہوں۔ سارا مہین کو پورے راستے چٹکیاں کاٹتی رہی اور ان دونوں کی آنکھوں میں ہونے والی گفتگو اور دھمکیوں سے سعید صاحب اور مسز سعید بے خبر تھے۔ انہی بچگانہ لڑائیوں میں ان کا ایئرپورٹ تک کا سفر مکمل ہوا۔ سعید صاحب ان کی بورڈنگ تک ان کے ساتھ رہے۔ مہین اور سارا پہلے آگے چلی گئیں تاکہ مسٹر اور مسز سعید کو تھوڑی پرائیویسی مل جائے۔ مسز سعید نے روایتی بیوی کی طرح روایتی جملہ دہرایا، دیکھیے آپ اپنی ہیلتھ کا بالکل خیال نہیں کرتے، یاد سے دوا لیجئے گا اور ڈیلی ورک آؤٹ بھی کیجئے گا۔ میں حاجرہ سے آپ کی روٹین روزانہ معلوم کرتی رہوں گی۔ سعید صاحب نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ کے جانے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، اور دونوں ہنس دیے۔ پھر سعید صاحب نے کہا، آپ مہین کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے گا، آپ دونوں لڑکوں میں سے کسی لڑکے کی خوبیاں یا خامیاں اسے نہ گنوائیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ فیصلہ 100% اس کی اپنی پسند کا ہو۔ مسز سعید بولی، لیکن اس فیصلے تک پہنچنے میں اس کی ہیلپ کر سکتی ہوں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بیگم، اسے ہیلپ کرنا نہیں بلکہ فیصلے پہ اثر انداز ہونا کہتے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ اپنی پسند کا فیصلہ لینا کہتے ہیں۔ مسز سعید بولی، اچھا چلیں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ سعید صاحب بولے، چلیے پھر آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور میری بیٹی میری امانت کا بھی خیال رکھیے گا۔ مسز سعید بولی، آپ بے فکر رہیں، آپ کی امانت آپ تک صحیح سلامت پہنچے گی انشاءاللہ۔ اب آپ جائیے، کہیں گیٹ بند نہ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔ تینوں خواتین اس سفر کے دورانیے اور اس کے نتائج سے واقف تھیں، اس لیے اپنی سیٹس پہ جاتے ہی سو گئیں، کیونکہ اصل میں پاکستان اور امریکہ کا کم سے کم فرق 11 گھنٹے ہے، یعنی جب ہم جاگتے ہیں تو وہاں سونے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جب پاکستانی وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ دن بھر تو سوتے رہتے ہیں اور رات بھر جاگتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے دن کو روانہ ہو رہے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ جہاز میں سو جائیں، تاکہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پہ بھی دن ہوگا تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ یہاں سے رات کو نکل رہے ہیں تو جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر رات ہو رہی ہوگی، تو لہٰذا آپ جہاز میں کم سے کم سوئیں تاکہ آپ وہاں جا کے نیند پوری کر سکیں، ورنہ آپ دوبارہ رات بھر جاگتے رہیں گے۔ عمر کے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم کی داستان عمر نے نم آنکھوں سے سنائی اور عبیرہ نے آنسوؤں سے تر آنکھوں سے سنی۔ جب عمر نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کا اور بھائی کا آخری بار چہرہ بھی نہ دیکھ سکا، اور حد تو یہ ہے کہ اس بات کو راز رکھنے کی وجہ سے میں کھل کے رو بھی نہ سکا، تو عبیرہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عمر کے سینے سے لگ کر ایسے روئے جیسے وہ اس کے اپنے ماں باپ ہوں، اور عمر کو بھی رلائے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو۔ لیکن اچھی تربیت انسان کو خوشی اور غم دونوں میں اپنی حدود سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ وہ عمر کے ساتھ اکیلی اس جنگل میں اس لیے نہیں آ گئی تھی کہ اسے عمر پر اعتماد تھا، بلکہ اسے خود پہ اعتماد تھا کہ خدا نخواستہ اس کی عزت پہ کوئی حملہ ہوا تو وہ اپنی عزت کو بچانے کی خاطر جان دینے کی ہمت رکھتی ہے۔ جب دونوں نے جی بھر کے رو لیا تو عبیرہ نے کہا، بہت ہمت والے ہیں آپ، اگر آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یا تو درد سے پاگل ہو جاتا یا پھر جذبات میں آ کر بدلہ لینے کے لیے گاؤں پہنچ جاتا۔ عمر نے کہا، بدلہ لینے کی آگ میرے دل میں ٹھنڈی نہیں ہوئی، بدلہ آج نہیں تو کل ضرور لیں گے۔ مجھے بھائی نے منع کیا تھا کہ میں اکیلا گاؤں نہ جاؤں، مجھے ان پر مکمل یقین ہے کہ وہ لوٹ کے آئیں گے، ہر گزرتا دن ان کے لیے قیامت ہوگا، اس کے باوجود وہ نہیں آئے تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، میں انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ عبیرہ بولی، آپ کے بھائی اگر آپ کی غیر موجودگی میں آئے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بدلہ لینے سے ڈر گئے ہیں، اسی لیے ان سے بھی چھپ گئے ہیں۔ عمر بولا، وہ میرے بھائی ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی رگوں میں جو خون ہے میری رگوں میں بھی وہی خون ہے، اگر ان کا خون اپنے ماں باپ اور بھائی کا بدلہ لیے بنا ٹھنڈا نہیں ہو سکتا تو میرا خون کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ اور رہی بات ان سے رابطے کی، تو مجھے تم سے زیادہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں،
میں اپنا نمبر تمہیں دے جاؤں گا. اگر بھائی کی کال آ جائے تو تم بتا دینا کہ تم میری بیوی ہو اور میں کچھ دن میں واپس آ جاؤں گا. عبیرہ بولی اس کے لیے تو مجھے یہیں رہنا پڑے گا، جبکہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے جانے کے بعد میں گاؤں چلی جاؤں گی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے باس کی فیملی اور آپ کب جا رہے ہیں؟ عمر بولا وہ تو اب تک پاکستان سے نکل چکے ہوں گے، آج صبح ہی فلائٹ تھی ان کی. میں شاید نیکسٹ سنڈے کو جاؤں. عبیرہ نے کہا تو چلیے واپس چلتے ہیں. میں ابھی واپس گاؤں جاتی ہوں تاکہ جمعہ کے روز تک واپس آ سکوں. اگر ابھی نہ گئی تو ہو سکتا ہے کہ کسی دن مجھے ابو لینے کے لیے آ جائیں. اگر ایسا ہوا تو پھر میں آپ کے بھائی سے بات نہیں کر سکوں گی. عمر بولا تو پھر چلیے میں آپ کو بس اڈے تک چھوڑ دوں گا. دونوں سامان سمیٹ کے واپس آ گئے. عبیرہ ہاسٹل گئی اور اپنا ضروری سامان لے کر واپس آ گئی. عبیرہ واپس آئی تو عمر نے پوچھا تم نے نور کو بتا دیا ہے؟ عبیرہ نے کہا وہ ہاسٹل میں نہیں تھی، اگر وہ ہوتی تو اور زیادہ لیٹ کرتی. اسے فون پہ بتا دوں گی کہ میں گھر جا رہی ہوں. گھر جانا اسے زیادہ سسپیشیس نہیں لگے گا، اس لیے وہ زیادہ قریدے گی نہیں. پھر وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر بس سٹینڈ کی طرف روانہ ہوئے. 14 گھنٹے بعد جب ان کی فلائٹ نے جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو دوپہر ہو رہی تھی. ایئرپورٹ پہ ہی ایک ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے اور آگے کا پلان بنانے کے لیے بیٹھ گئیں. سارہ نے کہا امی آپ ابو کو کال کر لیں ورنہ وہ ہماری کال کے انتظار میں جاگتے رہیں گے. مسز سعید نے پبلک وائی فائی کنیکٹ کیا اور سعید صاحب کو واٹس ایپ پہ کال ملائی. سعید صاحب نے فوراً کال ریسیو کی. مسز سعید نے سلام کے بعد کہا ہم نے بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لینڈ کیا ہے، ابھی ایئرپورٹ پہ ہی موجود ہیں، باہر بھی نہیں نکلے. سعید صاحب بولے اللہ کا شکر ہے کہ آپ بخیریت پہنچ گئے، لیکن اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگا؟ اب مجھے پریشانی ہونے لگ گئی تھی. آپ لوگوں نے لنڈن ایئرپورٹ سے بھی بات نہیں کی؟ مسز سعید بولی فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ بھی لندن ہی میں ہوئی ہے. وہاں شاید کوئی ٹیررزم تھریٹ تھا، اس لیے ہر قسم کی کمیونیکیشن جیم کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ سیکیورٹی تھی. سعید صاحب بولے اوہو تو پھر آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی. مسز سعید بولی جی بس انتظار بہت تھکا دیتا ہے اور اتنے لمبے سفر میں تو ہر اضافی منٹ بہت زیادہ ذہنی دباؤ ڈالتا ہے، لیکن شکر ہے ہم 3 تھیں اس لیے ہمارا وقت پھر بھی اچھا گزر گیا. سعید صاحب بولے چلیں اچھی بات ہے، اب آپ لوگ اپنے فارم ہاؤس پہ کب جائیں گے؟ مسز سعید آج تو بہت تھکے ہوئے ہیں، کل نکلیں گے اگر لڑکیوں کی شاپنگ مکمل ہو گئی تو. ابھی کوئی پلان نہیں بنا، جو ڈیسائیڈ ہوا آپ کو بتا دیں گے، لیکن آپ نے وہاں کے مینیجر کو ہمارے آنے کا بتا تو دیا ہے نا، تاکہ وہ ہمارے کمرے درست کروا دے. سعید صاحب بولے جی بالکل بتا دیا تھا، سب تیاری مکمل ہے. مسز سعید ٹھیک ہے پھر آپ سوئیں، رات بہت ہو گئی ہوگی. سعید صاحب نے کہا ہاں جی رات کافی ہو گئی ہے، 1 بج رہا ہے. اور دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا. تینوں خواتین نے فروٹ جوسز اور سیلڈ منگوایا. کوئی فرائیڈ چیز یا گوشت کی بنی ہوئی چیز آرڈر نہیں کی کیونکہ کوئی حلال ریسٹورنٹ نہیں تھا. جوسز اور سیلڈ سرو ہوئے تو مسز سعید نے کہا اب تم لوگ آگے کا پلان بناؤ، گھر سے ہزاروں میل دور آئے بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی پلان تک نہیں. ماہین بولی آنٹی پلان بہت سادہ ہے، ابھی جا کے کسی ہوٹل میں رومز بک کرتے ہیں، فریش ہو کر شاپنگ کے لیے جائیں گے اور کل سے بھائی کے ساتھ نیو یارک گھومیں گے. مسز سعید نے کہا بھائی میری ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے کہ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد شاپنگ کے لیے بھی نکل پڑوں، اور ویسے بھی میری شاپنگ تو پہلے ہی مکمل ہے، تم لوگ چلی جانا، میں تو آرام کروں گی. ماہین نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اور ویسے آج 27 ہے تو میں چاہتی ہوں کہ نیو ایئر ایو بھی ہم یہیں نیو یارک میں منائیں. سارہ نے کہا یار اتنی بھیڑ بھاڑ میں نیو ایئر ایو کا مزہ خاک آئے گا. ماہین نے کہا او ہیلو، دنیا جہان سے لوگ نیو یارک اور لاس اینجلس نیو ایئر ایو منانے آتے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ بھیڑ میں مزہ خاک آئے گا. سارہ بولی کبھی قدرتی حسن پہ بھی توجہ دو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ ان کنکریٹ کے انبار سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں. ماہین بولی
ارے یار مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جو پہاڑوں پہ جنگلوں میں چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیوں میں رہتے ہیں۔ تمہیں وہاں کون سی خوبصورتی نظر آ جاتی ہے؟ سارہ بولی، جتنی تم خدا ترس ہو نا مجھے سب پتہ ہے، اور میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہاں کے مشکل حالات میں رہنے والوں کی زندگیوں کو دیکھ کر مجھے لطف آتا ہے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں شہروں کی نسبت زیادہ سکون اور خوبصورتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ چاہے مشکل حالات میں رہتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، اور وہ تو ہم لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں۔ ماہین بولی، اچھا چلو ٹھیک ہے، پرسوں اس کو ڈیسائیڈ کریں گے، تب بھائی اور آنٹی کی بھی اوپینین لے لیں گے۔ مسز سعید بولی، کیا تم نے اپنے بھائی کو بتایا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں؟ نہیں آنٹی، میں نے تو نہیں بتایا تھا، میرا ارادہ تھا کہ ان کے ہوٹل جا کے ان کو سرپرائز دوں گی، مگر ابو نے ان کو بتا دیا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم آج پہنچ چکے ہیں۔ میں انہیں کل ہی بتاؤں گی، اگر انہیں پہلے سے بتا دیا ہوتا تو وہ ہمیں لینے کے لیے آ جاتے۔ مسز سعید بولی، کیا معظم اب نیو یارک میں رہتا ہے؟ ماہین بولی، جی آنٹی، معظم بھائی نے یہاں پہ بھی ایک ہوٹل کھولا ہے۔ بھائی ورکہولک ہیں، انہیں کام کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ پہلے ہی بھی واشنگٹن ڈی سی، فلوریڈا اور لاس اینجلس میں ہوٹلز ہیں، اور اب نیو یارک میں بھی اوپن کر لیا۔ یہ والی برانچ بھائی کی بالکل الگ ہے، پہلے 3 برانچز میں ہم تینوں بہن بھائی برابر کے پارٹنرز ہیں۔ میں نے اور مبشر بھائی نے کیا ہی کیا ہے، ساری کی ساری محنت تو معظم بھائی کی ہے۔ مسز سعید نے کہا، اللہ پاک اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہی عمر ہے اپنے آپ کو فائنینشلی سٹیبل کرنے کی۔ ابھی اس کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں، ابھی وہ سنگل ہے، جب تک چاہے کام کر سکتا ہے، بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد بندے کو فیملی کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تو اس لیے بزنس کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا۔ جی آنٹی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ مسز سعید نے کہا، اچھا لڑکیوں، اب چلو تیاری کرو، تم لوگ تو اس طرح بے فکر بیٹھی ہو جیسے سارا دن یہیں بیٹھے رہنا ہے۔ ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد تینوں خواتین نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چیک ان کیا، اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ماہین اور سارہ شاپنگ کے لیے نکل گئیں۔ ماہین اور سارہ پاکستان سے کچھ خاص سامان نہیں لائی تھیں، اس لیے انہیں اپنی ساری شاپنگ یہیں سے کرنا تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ ایک حلال فوڈ کے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے گئیں، کھانا آرڈر کیا اور باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ سارہ نے کہا، تمہارے بقول معظم بھائی کام کام اور صرف کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور پہلے تعلیم اور صرف تعلیم کی طرف توجہ دیتے تھے، تو پھر میری طرف ان کی توجہ کب مبذول ہوئی؟ ماہین نے کہا، زیادہ بھولی نہ بنو، تمہیں سب پتہ ہے۔ سارہ بولی، یار مجھے کچھ نہیں پتہ، انہوں نے مجھے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے لگے کہ وہ مجھ سے کوئی خاص پیار کرتے ہوں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہاری دوست ہونے کی وجہ سے کیئر کرتے ہیں میری۔ ماہین بولی، ارے نہیں یار، یاد نہیں اسکول کے دنوں میں جب تم ہمارے گھر آتی تھیں تو وہ ہر وقت تمہیں چھیڑتے تھے، تم آتی تھیں تو ہی روم سے نکلتے تھے، اور میری کسی اور دوست سے کبھی فری ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شروع میں ہمیں بھی نارمل لگا، پر جب کالج کے دنوں میں تم نے ہمارے گھر آنا کم کیا تو وہ مجھ سے بار بار پوچھتے تھے، سارہ کیوں نہیں آتی، بیمار تو نہیں، کیا ہوا ہے، تمہاری لڑائی تو نہیں ہو گئی، تم دونوں نے بات کرنا چھوڑ دی ہے کیا، لگتا ہے تمہاری دوستی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ بھائی دوست تو وہ میری ہے، آپ کو اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ میری کسی اور دوست کا نام تک آپ کو نہیں معلوم ہوگا، کسی ایک کا نام ہی بتا دیں۔ تو کہنے لگے، سارہ تو تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ سعید انکل کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے فیملی ممبر ہے۔ لیکن ان کا یہ جواب میرے لیے ناکافی تھا، اور میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور میں نے تمہیں فوراً بتایا بھی تھا۔ سارہ بولی، تم نے بتایا تو تھا، لیکن تم تو کچھ بھی بول دیتی تھی، بلکہ اب کون سی بدل گئی ہو، اس لیے میں نے تمہاری اس بات کی طرف توجہ نہ دی۔ ماہین بولی، یہ کچھ بھی والی بات نہیں تھی، انہوں نے کبھی کسی لڑکی کو دوسری بار نہیں دیکھا، اور تمہیں ہمیشہ ہی اہمیت دی، انہیں صرف کام سے عشق ہے اور تم سے۔ سارہ بولی، میرا اصل سوال ہی یہی تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے،
وہ تو سارا دن 2 سے 4 بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، ایسے شخص کو پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ ماہین بولی، یار یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا، لیکن جو ان کا سکیجول ہے اس میں پیار کے لیے کوئی ٹائم رکھا ہوا نہیں، اس لیے مجھے کبھی لگا نہیں تھا کہ یہ شادی ہوگی۔ تم دونوں بہت مختلف پرسنالٹیز کے مالک ہو۔ پھر کچھ سوچ کے بولی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے خود کو اتنا بیزی اس لیے رکھا ہوا ہو کہ تمہاری یاد انہیں تنگ نہ کرے۔ سارہ بولی، ہے کتنی فلمی ہو۔ مہین بولی، بیٹا فلمی ہو یا نہیں کل تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ سارہ بولی، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی تو تم کھانا ختم کرو، چل کے امی کو بھی چیک کرنا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں، اور اگر انہوں نے زیادہ سو لیا تو رات بھر خود بھی جاگیں گی اور ہمیں بھی جگائیں گی۔ اگلی صبح تینوں خواتین 9 بجے اٹھیں اور 10 بجے تیار ہو کر ناشتہ سے فارغ ہوئی ہی تھیں کہ کسی نے دروازہ نوک کیا تو مسز سعید نے کہا، کیا تم لوگوں نے کچھ اور آرڈر کیا ہے؟ سارہ بولی، نہیں امی، روم سروس سٹاف ہوگا، برتن وغیرہ لینے اور صفائی کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ ماہین نے دروازہ کھولا اور چہرے پہ ایک شرارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، سارہ تم نے بالکل صحیح پہچانا، روم سروس ہی آئی ہے، لیکن صرف تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ معظم نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بہت پیار آ رہا ہوگا اب، کل سے آئی ہوئی ہو اور ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو۔ پھر وہ دونوں مسز سعید اور سارہ کی طرف بڑھ گئے۔ سارہ نے معظم کو سلام کیا اور معظم نے سلام کا جواب دیا اور پھر مسز سعید سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ماہین تو بہانے ڈھونڈتی ہے گھر سے دور رہنے کے، لیکن آپ لوگوں نے بھی مجھے اپنا نہیں سمجھا، ورنہ اس طرح ہوٹلز میں نہ ٹھہرتے۔ مسز سعید نے معظم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، کل ہم بہت تھکے ہوئے تھے اور تم میزبانی کا حق ادا کرنے کی کوشش میں تکلفات میں پڑ جاتے، اور اس کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ معظم بولا، چلیے جو بھی تھا، لیکن اب میں آپ کو مزید یہاں ہوٹل میں نہیں ٹھہرنے دوں گا۔ آپ اپنا سامان پیک کریں، میرا سٹاف آپ کا سامان گھر لے جائے گا اور ہم سب گھومنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ماہین نے کہا، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو ہمارے یہاں آنے کا کس نے بتایا، خاص طور پہ آپ کو ہوٹل اور روم نمبر کس نے بتایا؟ معظم نے کہا، لیٹ نائٹ امی کی کال آئی تھی، انہوں نے ہی بتایا تھا مجھے، میں تو اسی وقت آنا چاہتا تھا لیکن امی نے منع کر دیا کہ آنٹی تھکی ہوئی ہوں گی، ان کو اس وقت ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں۔ ماہین نے کہا، لیکن میں نے تو امی ابو کو صرف واٹس ایپ میسج کیا تھا اور صرف یہی بتایا تھا کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اس کے علاوہ تو میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ مسز سعید بولی، رات کو جب تم لوگ شاپنگ کے لیے چلی گئی تھیں تو میری بات تمہاری امی سے ہوئی تھی، میں نے ان کو بتایا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ صبح صبح معظم کو بھیج دیں گی۔ ماہین بولی، اچھا تو یہ سب سازش آپ لوگوں نے مل کر کی ہے، چلیں صحیح ہے بھائی، بھگتیں گے، چلو سارہ ہم پیکنگ کرتے ہیں۔ سارہ اور ماہین پیکنگ کے لیے گئیں تو سارہ نے ماہین سے کہا، یار مجھے معظم بھائی کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑنا۔ ماہین نے بناوٹی غصہ کرتے ہوئے کہا، خبردار جو آئندہ انہیں بھائی کہا تو، بھائی تو وہ صرف میرے ہیں، تمہارے تو، اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ سارہ بولی، خوش فہمی ہے تمہاری اور تمہارے بھائی کی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ماہین بولی، یہی دیکھنے تو اتنی دور آئے ہیں کہ تم میں خوش فہمی ہے یا ہمیں۔ سارہ بولی، یار مجھے پلیز اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے پتہ ہے کہ امی اور تم یہی کرو گی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا۔ اب انہیں بھی پتہ ہے کہ تمہارے پیرنٹس نے میرے پیرنٹس سے بات کی ہے، اور وہ میرے یہاں آنے کا مطلب یہ نہ لے کہ میں نے کوئی پازیٹیو رسپانس دیا ہے، اور وہ اسی امید پر کوئی ایسی بات کہہ بیٹھیں جس کا میں اس طرح سے رسپانس نہ دے سکوں جیسا کہ وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں، تو انہیں دکھ ہوگا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں ان کا دل دکھاؤں، تو پلیز، میں نے انہیں ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، اور بھائی سے ڈائریکٹ لائف پارٹنر کے روپ میں دیکھنا میرے لیے امپاسبل ہے۔ کم از کم تم مجھے اتنا وقت دو کہ میں ان کے ساتھ لگے ہوئے بھائی کے ٹیگ کو ریموو کر سکوں اور انہیں ایز اے فرینڈ دیکھ سکوں، تو اس لیے آج ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے کچھ ٹائم دو تاکہ میں ان کے ساتھ ایز اے فرینڈ رہ سکوں، اور بھائی کو بھی کسی طرح سمجھا دو۔ ماہین نے کہا،
اچھا ٹھیک ہے بابا، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے وہ تمہیں کھا جائیں گے۔ وہ تم سے عشق کا اظہار کرنے والے نہیں۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو وہ معاملہ امی ابو کے سپرد کیوں کرتے؟ لیکن پھر بھی اگر تم ان سے کہہ دو تو تمہارا کیا چلا جائے گا؟ ماہین بولی، کہہ دوں گی نہیں یار، کبھی کبھی تو تم بھی بچی بن جاتی ہو۔ سارا بولی، تو تمہاری صحبت کا کوئی نہ کوئی سائیڈ افیکٹ تو ہونا ہی تھا۔ ماہین بولی، ہاں ویسے تو تم نے راکٹ بنانے تھے نا۔ اپنی اپنی پیکنگ کرنے کے بعد مسز سعید کے سامان کی پیکنگ کی اور روم سروس کو بلوا کر سامان باہر لے جانے کے لیے کہا، اور پھر خود بھی بل پے کر کے باہر آ گئے۔ معظم نے سامان اپنے ایک ڈرائیور کے ہاتھ اپنے گھر بھجوا دیا اور خود ایک ایس یو وی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا، جس کی فرنٹ سیٹ پہ مسز سعید اور پچھلی سیٹس پہ ماہین اور سارا بیٹھ گئیں۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد معظم نے مسز سعید سے پوچھا، آنٹی گھومنے کے لیے کہاں جائیں؟ مسز سعید نے کہا، لڑکیوں بتاؤ تم لوگوں نے کچھ ڈیسائیڈ کیا کہ کہاں جانا ہے؟ ماہین نے کہا، میں نے جو جگہ بھی بتائی سارا نے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال لینا ہے، تو لہٰذا سارا ہی بتائے گی کہ کہاں جائیں۔ سارا نے کہا، میں تو ہمیشہ کی طرح سینٹرل پارک دیکھنے جاؤں گی، اس کے بعد اسٹیچو آف لبرٹی، میوزیم آف آرٹ، اور اگر اس کے بعد ٹائم ملا تو راک آبزرویشن سینٹر۔ ماہین بولی، شوق چیک کرو اس لڑکی کے۔ او بی بی، ہم یہاں گھومنے کے لیے آئے ہیں، اسٹڈی ٹور پہ نہیں۔ سارا نے کہا، میں نے تو سنا تھا کہ میں ہی کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال لوں گی۔ ماہین بولی، جب تم ایسی سجیشنز دو گی تو بولنا تو پڑے گا۔ سارا بولی، تم نے جو سجیشن دینی ہے ان کا بھی مجھے پتہ ہے، کبھی یہ مال تو کبھی وہ مال۔ اور اسی کے انداز میں بولی، بی بی شاپنگ مالز شاپنگ کے لیے ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں۔ مسز سعید بولی، جتنی تم دونوں آپس میں لڑتی ہو مجھے ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی دن ایک دوسرے کے بال نہ نوچ لو۔ معظم کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ ان دونوں کی لڑائی سے محظوظ ہو رہا ہو، یا شاید اسے سارا کی موجودگی کا احساس اور اس کی باتیں سن کر خوشی ہو رہی ہو۔